نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ان مقامات کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، یاد رکھیں یہ بات کہ دعا جہاں بھی آپ کریں گے، گھر میں کریں، اپنے کمرے میں کریں، اپنے مسجد میں جا کے کریں، کسی بھی جگہ بیٹھ کے جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ آگے چل کے جو میں بتاؤں گا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری دعا قبول ہوگی۔ یہ تو ہمارے کریم رب کی رحمت ہے۔ اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جا کر جن جگہوں کا بیان کیا جائے گا، اگر وہاں پہنچ گئے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اس میں زیادہ جو ہے وہ مقبولیت کا وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یعنی ان جگہوں وہ بابرکت جگہ ہیں اس لیے وہ لکھی گئی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب بھی دعا کریں، دن ہو رات ہو، اپنے گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، مسجد میں ہوں یا راستے میں ہوں، سفر میں ہوں، جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے کہ جو آپ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو جب بھی ٹائم ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، راستے میں ہوں، مسجد میں ہوں، تو دعا کرنا وہ ضروری اپنے اوپر کر لیں، کیونکہ بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جو دے سکتا ہو۔ تو پھر ہمارا رب بہت خوش ہوتا ہے، ہمارا رب جو ہے بڑا کریم ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہاں میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے یہ مجھی سے مانگتا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا تو یہ کہاں جائے گا۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے، دن ہو رات ہو، گھر میں ہوں، باہر ہوں، سفر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دعا، ہر کوئی دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ اللہ اس بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو وہ دے دیتے ہیں، اسی ٹائم اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے، بندہ اپنے خیال سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ بندے کو بتا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن اللہ ہمارا جو رب ہے، عالم الغیب ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں کوئی اس سے اچھی چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کوئی بندہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ جی میں دعائیں قبول کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، جو جلد بازی کرے اس کے لیے پھر مشکل ہے، یعنی کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہی ہمارا کریم رب جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔
نہ ہم اس کے اوپر حکم چلا سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حکم چلا سکتا ہے۔ ہم اس کے آگے التجا کر سکتے ہیں کہ میرے کریم رب مجھے یہ مشکل ہے، مجھے روٹی روزی کی مشکل ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میری یہ پرابلم ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کیا کر، بجائے یہ کبھی نہ کہیں کہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی میری، میں نے بہت دعائیں کی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا نہیں کرنا۔ جب بھی دعا کریں اپنے رب سے التجا کریں، اور دعا ہر کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں دعائیں مانگتے رہا کریں، ہر وقت مانگیں دعا، ہر وقت دعا مانگتے رہیں، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ وہی چیز جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ اس کے بدلے کوئی اور چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے پھر اللہ جو ہے دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور جب بندہ مرنے کے بعد جب جائے گا اپنی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو پھر وہ یہ دل میں خیال کرے گا یا اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا جو ہے قبول نہ ہوئی ہوتی، سب دعائیں میری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی۔ تو دعا محترم ناظرین یہ کبھی نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ہر دعا آپ کی قبول ہوتی، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں چیزیں۔ لیکن دعا کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ہر وقت دعا کریں، ہر وقت اپنے کریم رب سے مانگیں، اپنے لیے روٹی روزی مانگیں، اپنے لیے نوکری مانگیں، اپنے لیے مغفرت مانگیں، اپنے لیے توبہ کریں اللہ سے، اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ خیر مانگیں اپنے کریم رب سے، اپنے بچے کے لیے اگر آپ کا بیٹے کا کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے دعا مانگیں، باپ جو ہے اللہ سے دعا مانگے اپنے بیٹے کا نام لے کر کہ میرے رب میرا بیٹا یہ پرابلم میں ہے، یہ مشکل میں ہے، میرے رب میرے بیٹے کے لیے آسانی کر۔ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہترین اللہ کی ذات ہے جس سے ہمیں مانگنا چاہیے، اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو ہمارے پتہ نہیں کیا حال ہو۔ اس لیے جب بھی مانگیں اپنے کریم رب سے مانگیں، التجا کریں اس سے کہ میرے رب مجھے یہ مشکل ہے، میرے رب مجھے یہ مشکل ہے۔ رات کو اٹھ کے اس کو اپنے دکھڑے بیان کیا کریں، رات کو جب سب سو جاتے ہیں نا تو اٹھ کے سامنے اس کے رویا کریں کہ میرے رب مجھے یہ مشکل ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میں تمہیں ہی بتا رہا ہوں۔ تو ان مقامات جن میں دعا قبول ہوتی ہے، تمام مقدس مقامات، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں وہ مکہ معظمہ میں دعا کے قبول ہونے کے یہ 15 مقامات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 طواف گاہ مطاف میں، نمبر 2 ملتزم کے پاس خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس سے طواف کرنے والے چپٹے رہتے ہیں، یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان 4 ہاتھ کے بقدر جگہ ہے۔ نمبر 3 مزاب خانہ کعبہ کی چھت کے پرنالہ کے نیچے۔ نمبر 4 بیت اللہ کے اندر۔ نمبر 5 چاہ زمزم کے پاس، یعنی یہاں کھڑے ہو کے آپ زمزم پیتے ہیں۔ نمبر 6 اور 7 صفا اور مروہ پہاڑیوں پر۔ نمبر 8 مسا صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنے کی جگہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9 مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 10 میدان عرفات میں جہاں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں، اور یہی حج کا اصلی رکن ہے۔ نمبر 11 مزدلفہ
جہاں حجاج عرفات سے واپس آ کر مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ نمبر 12 مینا میں جہاں 10ویں تاریخ کو حاجی جمروں پر کنکریاں مارتے قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 13، 14 اور 15 تینوں جمروں کے پاس یہ 3 ٹیلے ہیں جن پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کس جگہ قبول ہوگی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس تو دعا قبول ہونے کا وہ مقدس مقام ہے کہ اس کو تو سر فہرست سب سے پہلے شمار ہونا چاہیے۔ باقی ملتزم کے پاس دعا کی قبولیت کی ایک حدیث مسلسل بھی ہمیں مکہ کے راویوں سے پہنچی ہے۔ تو محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ خاص مقام ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اگر ہم میں سے کوئی نہیں گیا، آپ میں سے کوئی نہیں گیا تو آپ سوچتے رہیں کہ میں اگر وہاں نہیں جا سکتا یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ اپنا مکہ میں نہیں جا سکتا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو محترم ناظرین، دعا سب کی قبول ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں کریں۔ یہ خاص مقام اس لیے لکھتے ہیں کہ جہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں، شک تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، شک کہیں نہیں ہے، ہمیشہ دعا جو بھی آپ کرتے ہیں یعنی اس میں ہے یہ کہ مقدس مقامات ہیں اس لیے لکھا ہے کہ یہاں دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ باقی دعا آپ دن میں کریں، رات میں کریں، صبح کریں، شام کریں، مسجد میں کریں، گھر میں کریں، سفر میں کریں، کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں وہاں کریں، ہر دعا میرا کریم رب بہت کریم ہے، ہر دعا کو وہ قبول کرتے ہیں۔ بس ہمیں دعا مانگنا چاہیے، اور جب دعا مانگنے کی آپ کو توفیق ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ مانگیں کہ وہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔